اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن، اور جمعہ اور ہفتہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے مختص کر رکھے ہیں تاکہ کنفیوژنز نہ رہیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام نہ رہے۔ ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل ہمارا دین پیش کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی منتخب آیات کو لیتے ہیں، ان پر بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا زمین والوں سے آخری کلام ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسے اعمال کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ نساء کی آیات 69 اور 70 ہیں، 69 اور 70، اس پر بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، صلہ اجر دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے لوگ ہیں، کیسے اچھے رفیق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کیے، بہم پہنچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی فضل ہے۔ فضل کسے کہتے ہیں اس پر بھی بات کروائیں گے۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات عمل کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت الگ، رسول کی اطاعت الگ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دونوں اطاعتوں کو اللہ یہاں الگ الگ کیوں رکھ رہا ہے؟ پھر انعامات، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین۔ انبیاء ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے دنیا انسانیت کی تربیت فرماتے ہیں اور بندگان خدا اور اللہ کے درمیان برجنگ کرتے ہیں، ایک وابستہ ہوتے ہیں، ایک رابطہ ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ صدیق، شہداء اور صالحین کی کیا کیا خواص ہوتے ہیں، ان میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ صدیق ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں؟ تو صدیق، اب صدیق کا جب ذکر ہوتا ہے، سراپا راستی، مکمل سچ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ذہن میں نام آتا ہے۔ تو یہ جو شہداء ہیں اور جو صالحین ہیں، ان کی کرائٹیریا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اچھا، یہ شہداء سے مراد کیا ہے؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے، یا شہداء علی الناس، لوگوں پر اللہ کی طرف سے گواہ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہم کروائیں گے، سیکھیں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے ہمارا ساتھ ہو، ہماری بھی رفاقت ہو انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کر ہم یہ سب پڑھیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ خواتین حضرات، تشریف فرمائیں۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، صاحب نگاہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔
مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نساء آیات 69 اور 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28 دن۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ، 22 مرتبہ یا 17 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اب یہاں اللہ تعالیٰ انعامات کی بات کر رہا ہے، لیکن کنڈیشنل، مشروط۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لوگ اطاعت کریں گے ان کے انعامات، یہ انعامات آخرت کے لیے ہیں یا دنیا میں بھی انعامات اللہ دیتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں بہت ساری برکتیں دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی ہیں، اور آخرت کے انعامات وہ تو ہیں ہی۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر، اگر ہم اس سے پچھلی آیتوں کو دیکھیں گے تو اطاعت کی گفتگو چل رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بنانے کی گفتگو چل رہی ہے۔ اب یہاں پر آ کر اللہ جل شانہ نے ایک انعام کا ذکر فرمایا ہے اور آخرت کے انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں اور آگے ان کا آگے جو حشر ہوگا اور جو جس کے ساتھ وہ رہ رہے ہوں گے وہ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ ان کی زندگی جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ بھی ہوگا، اللہ کا انعام بھی ہوگا کہ اللہ جل شانہ بطور انعام کے ان کو یہ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے سوال رکھا کہ کیا یہ صرف اخروی فائدے ہیں اور دنیا کے اندر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔
اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھی اس کے لیے فائدے رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، روزی کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو آدمی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، ساری کی ساری کائنات اس سے ڈر کے چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے احکامات کے مطابق 24/7 24 گھنٹے کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ جل شانہ دلوں میں اطمینان نصیب فرماتے ہیں، اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، عفت، عافیت، سکون، چین کی زندگی عطا فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے سپردگی میں کر دی ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی سپردگی میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ 24/7 کی لائف اس کی غلامانہ زندگی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر چل رہا ہوں، آن ڈیوٹی ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں 24/7 آن ڈیوٹی ہوں۔ اس کو سامنے رکھ کر جب وہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ دنیا میں اس کو یہ فائدے عطا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ فرمایا من اصلح فیما بینہ و بین اللہ، جس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیا، اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس، اللہ جل شانہ اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ خود درست فرما دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، ہیبت ڈالتے ہیں، عزت ڈالتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں کسبی نہیں ہیں، جی ہاں، یہ کسبی نہیں ہے۔ تکلفاً تو آپ کر سکتے ہیں، دل سے کسی کو چاہنا، دل سے عزت کرنا، ٹھیک، ضرورتاً عزت کرنا الگ ہے، دل سے عزت کرنا الگ ہے۔ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کرنا، جی، آپ کے لیے حاضر ہو جانا، آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ سب جو لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈل رہی ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں جو اس کے دل میں یہ ایمان ہوتا ہے، اور اس کا اظہار وہ اعمال اور اسلام کی صورت میں کر رہا ہوتا ہے۔ فقط باطنی ایمان پہ کفایت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کا اظہار اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے، جو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو پھر ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو اس مجاہدے پہ جو اس نے دنیا میں اختیار کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی وہ دعا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی انعام کن پر کیا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ انعامتا کی تفسیر ہے کہ اصل میں کس پر انعام کیا؟ انعام اللہ نے ان 4 کیٹیگریز پہ کیا ہے۔ یہ وہ درجات ہیں جو اللہ جل شانہ نے بیان کیے ہیں کہ یہ 4 درجات ہیں۔ اللہ the highest category of the human kind is the انبیاء کرام علیہ السلام، چنے ہوئے بندے ہیں اللہ جل شانہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور پھر اس کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک نبی کے اندر یہ تینوں صفات موجود ہوں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس طرح درجات بیان کیے ہیں کہ دیکھو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوگے۔ اور صدیقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاجر ہو، جو امین ہو اور سچا ہو، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ان کے ساتھ وہاں پر اٹھنا یہ نہیں ہوگا کہ سیم درجہ ہوگا، یعنی آپ ان کے ساتھ گفتگو میں ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھا کریں گے، ان کا ساتھ ہوگا۔ تو اگر آپ نے اپنی مجلسوں کو یہاں پہ پاک رکھا تو اللہ اگلی زندگی میں کہیں زیادہ پاک لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس کو رکھیں گے جو آپ کے لیے پسندیدہ ہوگی۔ مفتی صاحب ہم آپ سے یہ بھی سیکھیں گے آگے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ کہ انبیاء بالکل واضح آپ نے بات فرما بھی دی، یہ صدیق کسے کہتے ہیں، شہداء کسے کہتے ہیں، صالحین سے کیا مراد ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو جن انعامات کی تفصیل آپ نے گنوائی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، پھر آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ضروری نہیں کہ صرف یہ انعامات آخرت میں ہے، زندگی میں بھی اللہ بہت کچھ نوازتا ہے،
صلے دیتا ہے، ہمیں اجر سے نوازتا ہے، ہمارے مقام کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے عزت ڈال دیتا ہے، جو آپ نے بالکل بالتفصیل بیان فرما دیا۔ لیکن یہ کسی عمل کا نتیجہ ہے، یعنی وہ عمل ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ نے اپنی اطاعت کو الگ رکھا، رسول کی اطاعت کو الگ رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی تو اطاعت ہے، تو یہاں دونوں اطاعتیں الگ الگ کیوں رکھی گئی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اس پیرائے کو پیچھے دیکھیں گے، جہاں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے پیچھے، یہ آیت نمبر ہے 69 جی۔ تو اگر آپ پیچھے 65 پہ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط رکھی ہوئی ہیں، ایمان کی قبولیت کی شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانو، ان کے فیصلوں کی دل میں تنگی محسوس نہ کرو اور سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ اس بات کو بتلانے کے لیے دیکھیں کیا مقصد ہے۔ مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اتھارٹی کو بتانے کے لیے، اور اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے، سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے یہ بتلایا کہ امت میں ایسے فتنے آئیں گے جو صرف اور قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو بغیر صاحب قرآن کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو بتا دیا، کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے، دونوں کے سلسلہ وحی ہے، قرآن کریم بھی وحی ہے، یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات جو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بھی وحی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش سے تو گفتگو نہیں کرتے، یہ تو وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کو واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنے والے ہیں، اور محبت اور عقیدت اور اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں باطنی طور پہ تو محبت کا دعویٰ کروں، عقیدت کا دعویٰ کروں، لیکن جب وقت آئے کاروبار کرنے کا تو میں اپنی خواہش پہ کروں، اور وہاں پہ جو ہے وہ اطاعت رسول کو بھول جاؤں۔ اور جیسے آج اگر کتنے لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ فتنہ اٹھ رہا ہوتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے یا نہیں کی ہے، کیا قرآن کے اندر موجود ہے؟ تو آپ بہت ساری چیزیں جو قرآن کریم کے اندر اجمال ہے اس کی تفصیل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صاحب قرآن کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا یہ خیال است و مال است و جنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں، اور اسی کا نتیجہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھ کے گزارا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مطاع سمجھ کے زندگی گزاری، اس کی اطاعت کی، ان کو اتھارٹی سمجھا، تو پھر یہ بدلہ ہے آخرت کے اندر کہ تم اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ رہو گے وہاں پہ، سبحان اللہ، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اطاعت اللہ کی کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، یہ انعام یافتگان میں ہم سب شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کہ ضروری ہے کہ ہم اطاعت یافتگان بھی ہوں، اس کے بعد انعام یافتگان ہو جائیں گے۔ ایک ٹیسٹ، یعنی مجھے کیسے معلوم ہو یہ بات کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہوں، اور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہوں۔ اس کے بعد میں انعام یافتگان میں شامل ہوں گا کہ میں انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ میں اپنا وقت، میرا جنت میں ان کے ساتھ میں رہوں گا۔ تو اطاعت کا کوئی، یعنی کیسے معلوم ہو مجھے کہ یا میرے دعوے ہوں کہ ہاں میں اللہ کا بھی اطاعت گزار ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی کر رہا ہوں؟ ارشاد۔ دیکھیں،
قرآن کریم سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو قرآن کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اللہ جل شانہ اور فرمایا نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے ان کنتم تحبون اللہ تو آپ کہہ دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم مجھ سے میری اتباع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، جو چیز سمجھنے کی ہے، جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتباع کیا فقط میرے عقائد اور عبادات کے اندر ہے یا یہ اتباع میری 24/7 کے اندر ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہے؟ کیا یہ اتباع میرے گھر کے عبادت خانے میں، کاروبار کے عبادت خانے میں، مسجد کے عبادت خانے میں، تینوں جگہ پر ہے یا نہیں؟ آپ اگر اپنے آپ سے ہی سوال کرنا ہے تو اپنے آپ سے ایک لٹمس ٹیسٹ کریں کہ الحمدللہ میں حضور پاک صلی اللہ، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، انہی کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہوں، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ میں روزہ رکھتا ہوں، اسی طریقے سے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہوں، حج اسی طریقے سے کرتا ہوں، تو میں اس عبادات کے اندر تو اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے معاملات کا، کھانے پینے کا، کمانے کا، خرچ کرنے کا، لوگوں سے معاشرت کا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگیوں کا، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگیوں کا، اپنے حقوق جتنے بھی میرے رولز ہیں ان کو پرفارم کرنے کا، اخلاقیات کا، نگاہ، زبان، دل، دماغ استعمال کرنے کا، کیا وہاں بھی میں حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہاں بھی اطاعت میں یہی کر رہا ہوتا ہوں اور یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس جگہ پر ان الفاظ سے، اس دیکھنے سے، اس سننے سے، اس سوچنے سے، اس قرض لینے سے، اس طرح کاروبار کرنے سے، اس طرح سودا بیچنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے؟ کیا یہ اطاعت ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے یا شیطان اور طاغوت کی اطاعت ہے؟ کیا میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں؟ کیا میں یہ لٹمس ٹیسٹ اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہوتا ہوں؟ اگر کر لیں گے آپ تو آپ کو خود نکل کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اپنے ڈیسیجنز کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر، اپنے شادی بیاہ کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، خوشی غمی کے معاملات کے اندر، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح اول بناتے ہیں؟ کیا دین ہماری ترجیح اول ہوتا ہے؟ کیا ہم قرآن اور صاحب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شادی کیسے کریں، معاملات کیسے کریں، بچی کا رشتہ کن چیزوں کو کس پیرائے میں تلاش کریں، بیٹے کا رشتہ کس پیرائے میں تلاش کریں؟ ایک میرا آپ کا کرائٹیریا ہے رشتہ تلاش کرنے کا، ایک رشتہ تلاش کرنے کا کرائٹیریا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوا ہے، ایک اس کی اطاعت ہے۔ کیا میں اس جگہ پہ اس اطاعت کو فالو کر رہا ہوتا ہوں؟ کیا میں اس طریقے سے ان صفات کو، ایک پروفائل میں اپنے ذہن میں بنا کے چلتا ہوں لڑکی تلاش کرنے کا، ایک پروفائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں اگر بہو آئے تو اس کا پروفائل یہ ہونا چاہیے، اگر اپنے لیے بیوی تلاش کر رہے ہو تو پروفائل یہی ہونا چاہیے۔ تو کیا میں بھی یہ کر رہا ہوتا ہوں؟ یہ اطاعت کا ٹیسٹ ہے۔ اور پھر کیا کرنے کے بعد میں اس پروسیس سے گزرتا ہوں، جو پروسیس ہے کہ استخارہ کرو، مشورہ کرو، دعا کرو، سب کو، کیا میں اس سے، یہ اطاعت ہے؟ اپنے پروسیسز کے اندر، اپنے بیلیفز کے اندر، اپنی نالج کے اندر، اپنے پروسیسز کے اندر، اپنے ٹریڈ سکلز کے اندر، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر، 24/7 کی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور اپنا عکس تلاش کرنا کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ اگر یہ آئینہ ہے تو میری شکل کیسی نظر آ رہی ہے؟ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میری شکل دھندلی ہے، بدی ہے، کیا ہے اگر قرآن کریم آئینہ ہے قرآن کے سامنے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ میں کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہے، میں یعنی شباہت کے اندر، قلبی کیفیات کے اندر، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر، اور جب اس پہ مجھے یقین ہے کہ یہ اعمال پہنچ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں، میرے فلاں امتی کا یہ حال مجھ پہ پہنچ رہا ہے، میری خلوت، میری جلوت، میرا معاملہ، میری معاشرت، میری ساری یہ حالات پہنچے رہے نا، ہم تو یقین رکھتے ہیں نا، ایمان ہے نا اس پر،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ اکبر، وہ اتنے شفیع، اتنے امت کہ اگر ان کی قبر کے پاس جا کر یہ دعا کی جائے معاف کر دے تو وہ معافی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو جب ہمارے اعمال وہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ آیات ہم کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ ایک بات ہمیشہ اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زبان کی جگالی تو نہیں ہے نا، ہم تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق ہو جائے، اپنے مراقبے کی توفیق ہو جائے، میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ریویو کر سکوں کہ آج اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، آج مجھے جانا پڑ جائے. Am I ready for it؟ کیا میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر سکوں کہ یہ لے کر آیا ہوں؟ کیا میرے دامن میں، میرے اکاؤنٹ میں، میرے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کے اوپر انڈورسمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رسول کی انڈورسمنٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں یہ انڈورسڈ ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ قبول شدہ نیکیاں ہیں، یہ نیکی قبول ہے، یہ نیکی موجود ہے دامن میں، ابھی تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے، کسی معاملات کی غفلت سے ضائع نہیں ہوئی ہے، کسی حق تلفی سے ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ریویو ہے صاحب، یہی تو ریویو ہے ان آیات کا. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کوئی زبان کی جگالی تو نہیں، ہم تو اس لیے ہی بیٹھے ہیں. میرے کان، آپ کے کان، ہمارے کان زیادہ قریب ہے نا، سننے والے تو ایک مواصلاتی رابطے سے سن رہے ہیں، لیکن سب اسی نیت سے ہم سنیں کہ کل ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ ہے، میرے اعمال پہنچ رہے ہیں. روزانہ رات کو یہ سوچو یہ عمل پہنچے گا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں ابن فلاں نے یہ کیا، زبان سے یہ بولا، واقعہ یہ تھا، جھوٹ بولا، سچ بولا، حرام کھایا، حلال کھایا، معاملہ حلال کیا، حرام کیا، زبان سے کسی کی تحقیر کی یا عزت کی، توقیر کی یا کیا کی، اور اپنی ترجیح اول 24 گھنٹے کی زندگی میں کس کو بنایا؟ ترجیح اول کون تھا میرے گھر کے اندر؟ میری اولاد کے سامنے. اور پھر اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار تو یہاں پر ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا مکمل ایمان کا جب تک کہ وہ خواہش جو میرے اندر ہے وہ بھی اس کے تابع نہ ہو جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں. ڈیسٹینیشن وہ ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. تو ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ، میں کھڑا ہوا کہاں پر ہوں؟ ٹھیک ہے، میری تو اب بھی خواہش جو ہے وہ ادھر ادھر جاتی ہے اور جائے گی بھی، انسان ہے، ہوگی. لیکن کیا میں وہ تمام اعمال اختیار کرتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے کہ ہم اس اپنی معاشرت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، معاملات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، اخلاق کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جب یہ سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے نا نہیں صاحب، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی سینس آف پریزنس کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کا نام اطاعت ہے. اطاعت ہے، اسی کا نام. حال کے امر میں اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا شروع، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر دینے کا نام دین ہے. یہ اطاعت ہے. آپ پوچھیں اطاعت کیا ہے؟ ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ایک حکم آپ کی طرف متوجہ ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پورا کیا ہے، اس کا نام اطاعت. اور اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہنچنا ہے اسی جانب، منزل، ڈیسٹینیشن جو آپ نے بات فرمائی، وہ منزل وہی ہے. مدینہ منورہ سے سند مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ ایک ہی ٹریسیبلٹی آڈٹ ہے آپ کا، اور کوئی آڈٹ نہیں. ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بار بار اس پروگرام سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم اس تصور عبادت کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹریسیبلٹی آڈٹ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں درکار نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی یہ انڈورسمنٹ درکار ہے. گھر کے عبادت خانے میں بھی یہ انڈورسمنٹ درکار ہے، بحیثیت بیٹا، باپ، شوہر، تاجر، پڑوسی، کاروبار کی عبادت خانے میں بھی یہی انڈورسمنٹ درکار ہے. تو یہ انڈورسمنٹ مل گئی اطاعت کی، فرما برداری کی، یسلموا تسلیماً کی، تو بس پھر آپ کام، پھر اللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفت، عافیت، سکون، چین کے معاملہ رکھا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، پھر تو آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں، پھر تو اسکائی از دا لمٹ، پھر تو آپ چلتے چلے جائیں. جب آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو گیا پھر اسکائی از دا لمٹ، پھر تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. اپنے آپ کو ایک مرتبہ سبمیشن ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اللہ کے حکم کے آگے، بلا چوں چرا گردن جھکا دینا.
اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا. الحمدللہ الذی ہدانا، لہٰذا وہاں تک پہنچنا جہاں ہمارا ساتھ کس کا ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے رفیق عطا فرما رہا ہے اپنے فضل سے. یہاں بھی فضل کا لفظ خاص طور پہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. لیکن یہ جو آپ نے تفصیلاً اطاعت کا جو معنی مفاہیم ہے واضح کر دیے کہ صاحب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کی رفاقت ہمیں نصیب کر رہا ہے. کیسی کیا کہیں کہ کمال شخصیات، اور اس میں ایک بندہ مومن خود ظاہر نبی نہیں ہو سکتا اگر وہ شہیدوں میں نہیں ہے، صالحین میں نہیں ہے، صدیقین میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اس کمپنی کو انجوائے کر سکتے، کوئی انجوائے کرے کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو مجھے صرف کیا سبق دے رہا ہے قرآن کریم کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں ان لوگوں کا ساتھ فراہم کر دوں گا، اس جگہ پہ عطا کر دوں گا کہ لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطرت علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجات، ان درجات میں تمہیں وہ کمپنی عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو چیز ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ سب چنیدہ شخصیات ہیں. جی بالکل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنیدہ شخصیات ہے نا. تو آدمی اپنی خواہش سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کا چناؤ ہے، نہ اپنی خواہش سے، نہ اپنے کمال سے، نہ اپنے کمال سے. اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے یہ کہ یہ کہو کہ نہیں یہ تو ہونا ہی تھا، I have done such a thing، تو یہ تو میرا رزلٹ ہی تھا. نہیں، یہ رزلٹ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کیٹیگری کے اندر رکھ دیا، اور اتنے اچھے ساتھی فراہم کر دیے، کیونکہ تم دنیا میں قلبی طور پہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ان کی اسوہ کو سامنے رکھتے تھے. تو المرء مع من احبہ، کہ آدمی محشر کے میدان میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے قلبی محبت رکھتا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ قلبی محبت بہت بڑی، یعنی بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ چند دلائل بھی چاہتا ہے نا، کہ یہ بعض دعوے دلیل کے محتاج بھی ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صاحب میں محبت کا دعویٰ کروں اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دلیل نظر نہیں آئے میری زندگی میں، جس جانب آپ نے تفصیل سے گفتگو فرما دی. اب یہ جو انعامات اللہ گنوا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نتیجہ، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین کا ساتھ، تو ذرا یہ چاروں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں باتیں، انبیاء کون ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرمائیے صدیق کسے کہتے ہیں، شہداء کسے کہتے ہیں، صالحین میں کن کن کا شمار ہوتا ہے. بعض انبیاء نے بھی اپنا شمار صالحین میں کروانے کے لیے اللہ سے دعا کی، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام. ارشاد دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹیگریز بیان کی ہیں. جی، بعض حضرات کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک اس کے اندر ترتیب ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صفات ہیں جو ایک شخص میں بھی ساری صفات جمع ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ انبیاء نے دعا بھی کی ہیں، اور بعض کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود فرمایا کہ یہ صدیق ہیں. صدیقیت کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی رکھا ہے. تو یہاں پر نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست نبی کو چنتے ہیں. یہ نبی کا کسبی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں، لوگوں کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ اللہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد جو درجہ ہے صدیقین کا، صادق تو سچ، یہ سچ کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ گویا ایسے ہی تصدیق کرتا ہے اس نبی کی، اس کی بات کی، جیسے اس نے خود دیکھا ہو.
اس درجے وہ تصدیق ایسے ہی تصدیق جا کے کرتا ہے حضور. اور آپ سوچیں نا، یعنی سراپے تصدیق ہوتا ہے، وہ سراپے سچ ہوتا ہے، سراپے راست گوئی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ایسا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو لقب ہے وہ ہے ہی تو صدیقین. اور اس طرح وہ سچ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، آج کو ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے کہ وہ وحی کی تصدیق اس طرح کرتے ہیں جیسے انہوں نے خود اس کو دیکھا ہو، اس طریقے سے وہ یقین کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسرا درجہ ہے وہ شہداء کا درجہ ہے. شہداء میں ایک تو وہ شہید ہے جس کے درجات ہیں کہ جس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس کی روح پرندوں میں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، اپنی قبروں میں وہ زندہ ہوتے ہیں. لیکن اس شہید، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 100 درجات ہیں شہداء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھے ہوئے. ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. لیکن ایک جو آپ نے خود انٹرو میں بھی بات فرمائی تھی، ایک اور بھی ہے کہ اس کا ایک وہ بھی مفہوم ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گواہی دینے والوں میں ملائکہ بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، اور اولی العلم بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، اللہ کی گواہی دینے والے اور اسی طریقے سے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے. اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، اگر جان جانی جاتی ہے تو جان چلی جائے تو وہ بھی شہید ہے، اعلیٰ درجہ ہے. اپنی جان کو بھی جو ہے بطور نذرانے کے اللہ کے پیش کیا ہے. اور آخری درجہ ہے صالحین کا. اس سے پہلے ذرا سی ایک بات، اور ذرا شہید کو اور ذرا کھول لیتے ہیں. میں نے شہداء علی الناس کی بات کی تھی کہ یعنی شہداء وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو وہاں بھی ایک تو شہادت علی الناس، وہ ذرا اسے کھول دیجئے. پھر رسول شہادت دے رہے ہیں. ارشاد. دیکھیں ایک بات جو ہے نا، یعنی ہم نے گویا اس جگہ پر 3 چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ایک وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اور ایک تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ شہداء علی الناس، اور اس کے اندر تو امت بھی ہے کیونکہ وہ لوگوں کی گواہی دے رہی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آ رہی ہے، رسول خود گواہی دے رہے ہوں گے. اور امت بھی آ رہی ہے یا امت ہی آ رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخری امت ہے، یہی امت ہے نا جو تمام انسانوں کی گواہی دے گی کہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. اور یہ پیغام کس کے لیے گواہی دے رہی ہوگی؟ اللہ کے رسول. جب ان کی قومیں انکار کریں گی تو وہ دعوے کی دلیل کے لیے گواہ کون پیش کریں گے؟ اس امت کو پیش کریں گے. اور یہ امت کیسے تصدیق کرے گی؟ اس لیے تصدیق کر رہی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے، اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کے ذریعے سب چیزوں کی خبر دی ہے کہ آپ نے پیغام کما حقہ پہنچا دیا. ہاں انہوں نے قدر نہیں کی، انہوں نے نہیں مانا، لیکن آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو یہ سارے کا سارا جو پرسپیکٹو ہے شہادت کا، یہ شہادت کا کینوس سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، یہ شہادت کا کینوس. تو اللہ تبارک و تعالی پھر رسول گواہی دے رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ظاہر سی بات ہے. تو یہ ہاں میری امت نے یہ کام کیا تھا. تو ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارا مقام، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مقام مسلم کیا ہے؟ اس امت کا کیا ہے؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچیں نا، یہی تو وہ وجہ ہے کیونکہ اس امت کو کیا دیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کسی امت کو یہ کار نبوت نہیں دیا گیا جو اس امت کے پاس یہ کار نبوت. لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا. خیر امت کا لقب تو اس سے پہلے کسی کنتم خیر امتا اخرجت للناس. جی للناس. کیوں آئے ہو؟ کیوں تمہیں بہتر بنایا گیا؟ کنتم اخرجت، خود نہیں آئے ہو، اخرجت نکالا گیا ہے تمہیں.
کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے دی ہوئی دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہو، یہ تمہارے ذمہ، اور لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑتے ہو۔ ہاں، تو یہ جو بات ہے، یہ ہے وہ کام کار نبوت جو اس امت کا کام ہے۔ اللہ اپنے، یعنی یہ امت اللہ کی سفیر ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے یہاں پر۔ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بات، یہ تأثر ہمارے دل میں یہ آ جائے کہ بھائی ہم اللہ کے سفیر ہیں، ایمبیسڈر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ ہمارے ذمہ ایک کام ہے جس پہ ہمیں ایویلیویٹ ہوگا، اور اسی وجہ سے تو، اسی خیریت کی وجہ سے تو، اسی مقبولیت کی وجہ ہی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے اس امت پر۔ آپ سوچیں نا کہ آپ اسٹیٹس تو سوچئے، جو رحمت للعالمین ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اس امت نے کیا تھا، یا اللہ تیرے لیے یہ قربانیاں دی ہیں اس امت نے، اور گھر چھوڑا، اولاد چھوڑی، کاروبار چھوڑا، اور یہ کام کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کیا، حلال کو سامنے رکھا، حلال کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، یہ سب کچھ معاشر کے اندر ہے۔ اور پھر یہ اسی کے ساتھ ساتھ جو اب چوتھی چیز ہے وہ ہے صالحین، کہ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے کی زندگی میں فرائض اور سنن نہیں بلکہ مستحبات بھی، ہر آن ہر گھڑی جو احکامات ہوتے ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں، فرائض کا بھی خیال رکھتے ہیں، واجبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر حلال حرام کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا یہ کیٹیگری جو ہے وہ صالحین کی کیٹیگری، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں یہ، وہ نیکوکار، یعنی اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں نیکی غالب ہوتی ہے، نیکی کا غلبہ ہوتا ہے ان کے اندر، ان کی گفتگو میں، ان کے اخلاق میں، ان کے اعتبار میں، ان کے رویوں میں، ان کے ایمان میں نیکی غالب ہوتی ہے۔ یہ صالحین، ان جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو رفاقت نصیب ہوگی، یعنی وہ رفیق وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، چشم پوشی کا معاملہ کرتا ہے، معافی کا معاملہ کرتا ہے۔ رفیق وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رفاقت، نرمی سے ہے نا، رفق سے ہے نا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو رفاقت نصیب ہوگی محشر کے میدان میں، یہ لوگ آپ کے رفیق ہوں گے، اس کمپنی کو آپ انجوائے کریں گے وہاں پر محشر کے میدان میں۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں آپ کے لیے یہ معاملہ رکھا ہوا ہے کہ جنت میں آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے درجات میں آپ کو آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ صالحین کی جو خصوصیات خوبیاں آپ نے بیان فرمائیں کہ وہ مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے معاشروں کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں، وہ یعنی ان کی پاکیزگی صرف ان کی ذات تک ہی نہیں رہتی، وہ فنا فی اللہ کا عمل گزرتا رہتا ہے، لیکن معاشروں کو پاکیزہ بنانا یا اپنے جیسا بنانا، یہ بھی ان کی مصروفیات میں یہ وقت بھی گزرتا ہے۔ کہ بنیادی طور پہ اللہ جل شانہ نے انہی افراد صادقین اور صالحین، جی، یہ بنیادی طور پہ معاشرے کے لیے چینج ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاشرے میں تبدیلی جو آتی ہے، اللہ سے تعلق جو جڑتا ہے، وہ ان افراد سے جڑتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے ایک بہت نتیجہ کیا نکلا کہ تبدیلی آتی ہے صادقین کے ذریعے اور صالحین کے ذریعے، ان دو افراد کے ذریعے آ رہی اللہ ہوتی ہے۔ اکبر، اللہ تو اکبر۔ اب اگر آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو، سبحان اللہ، سبحان کونوا مع الصادقین کا انسٹیٹیوشن جوائن کر لیں، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تو جب رفاقت دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، اللہ جنت میں بھی رفاقت انہی لوگوں کے ساتھ رکھیں گے۔ المرء مع من احب۔ تو ٹو ڈوز یہ ہیں کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے دوستوں اور ملنے والے کی فہرست میں کچھ صادقین صالحین کو تلاش کریں، ٹھیک ہے، اور زیادہ وقت زندگی کا ان کے ساتھ گزاریں تاکہ وہ خوشبو لے کر ہم اٹھیں ان کی
اپنے گھر میں اس خوشبو کو لے کر آئیں۔ اچھا یہاں پر یہ انبیاء، شہداء، صدیق، صالح، یہ ہو گئی بات، تو صالحین تو چوتھا درجہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، میں وہ چاہتا ہوں کہ وہی سوال کی شکل میں رکھوں آپ کے سامنے۔ اب انبیاء کا درجہ، منتخب افراد، اللہ اکبر، یعنی نبوت مانگی نہیں جا سکتی، اللہ منتخب کرتا ہے وہ افراد۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ نبی اتنے اوپر درجے پر ہے تو وہ صالحین میں شمار کیوں کروا رہے ہیں اپنا؟ دیکھیں نبی تو بنیادی طور پہ آپ جتنا اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، قرب کے درجات آپ پر کھلتے چلے جاتے ہیں نا۔ یہ وہ صالحین اللہ نبی مانگ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک ان مفسرین جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صفات متداخلہ ہیں جو ہر ایک کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نبی ہو اور صدیق نہ ہو، نبی ہو اور صالح نہ ہو، اور نبی ہو وہ شہید نہ ہو، گواہ نہ۔ تو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان صفات کو انبیاء کرام علیہ السلام بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ صفات عطا فرما دے۔ تو ان حضرات کے نزدیک، لیکن کیا ایسا ممکن ہے جو آپ نے بات فرمائی کہ ایک نبی ہو اور وہ صالح نہ ہو؟ نہیں، دیکھیں جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اور ہدایت یافتہ نہ ہو پھر بھی نبی ہدایت مانگتا ہے۔ نبی یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اور ہدایت یافتہ ہوگا پھر بھی وہ ہدایت مانگے گا۔ تو وہ دعا تو اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مطلوبہ صفات ہے نا صالحین، اور اللہ تبارک و شہید کی تمنا مطلوبہ صفت ہے نا، دعا کی گئی ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے نا۔ اسی طریقے سے سچ کو مانگنا، صدیق کو مانگنا، یہ ٹائٹلز بھی ہیں، درجات بھی ہیں، صفات بھی ہیں نبوت کے علاوہ، باقی تین چیزیں جو ہیں۔ یعنی نبوت تو ٹائٹل ہے، لیکن یہ ٹائٹل کے ساتھ ساتھ صفات بھی ہیں، کیٹیگریز کے ساتھ ساتھ صفات بھی ہیں جن کو سب کو مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں۔ اور یہ تمام جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ بے شک یہ بات رہ گئی یہاں، لیکن وقت مکمل ہو گیا، کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ حقیقت جاننے کے لیے اللہ کا علم۔ اللہ تو علیم ہے، اور علیم ہی نہیں خبیر بھی ہے۔ باریک باریک باتیں بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور آپ نے جو ہماری علمی کمی یا جو تشنگی ہے اس کو دور کیا آپ نے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم پر گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا۔ کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال قرآن اندازی اور آج کے انعام یافتہ کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انعام یافتگان کی بات کی ہے، تو یہ چھوٹا سا ایک ہم سلسلہ رکھا ہوا ہے جاری ہم نے، جس کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ کہ دینی معلومات کا فروغ ہو، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں تک یہ دینی معلومات پہنچیں۔ تو روز ایک سوال ہم رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ بھجواتے ہیں جوابات، ان میں بہت سارے صحیح ہوتے ہیں۔ قرآن اندازی کرتے ہیں ہمارے مہمان، اپنے دستے مبارک سے ایک پرچی نکالتے ہیں اور ونر کے نام کا اعلان کرتے ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکے میں قیام فرمایا؟ درست جواب 28 دن۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ، 22 مرتبہ یا 17 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ پرچی نکل چکی ہے،
مفتی صاحب کے ہاتھ میں عائشہ شیراز، اور یہ ہیں ملیر کراچی سے، لیاقت مارکیٹ ملیر کراچی۔ عائشہ شیراز صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کیا کرو۔ جس طرح چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔